السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ مالک العلام قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر بندہ یہ خیال کرے کہ وہ اپنے مستقبل میں، آنے والے کل میں، یعنی آخرت کے لیے کیا بھیج رہا ہے، کیا اعمال کر رہا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ انسان جو اعمال کرتا ہے وہ اعمال تین طرح کے درجوں سے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے فیض پاتے ہیں۔ پہلا جو عمل کیا جائے سب سے پہلے وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ دوسرا وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اور تیسرا اور اہم ترین عمل، اس عمل کو، اس عبادت کو کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا اور خوشنودی نہ ہو۔ نماز اللہ کے لیے پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پڑھی ہے، آپ کے سنت کے مطابق پڑھی ہے، سارے ارکان کے مطابق بہترین خشوع اور خضوع کے ساتھ، لیکن دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ والا نمازی یا میرا دوست یا امام صاحب مجھے دیکھیں تو کہیں کہ کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے۔ 2 جز تو حاصل کر لیے، للہیت اور اطاعت رسول، لیکن جو تیسرا جز تھا اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی طرف سے کامیابی اور کامرانی، وہ رہ گئی۔ اسی حوالے سے ایک حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو اچھا انسان بننے کے کچھ اصول بیان کیے ہیں۔ پہلا، آپ نے فرمایا جو انسان کسی مسلمان کی یا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دنیاوی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرے گا یا اس کی تکلیف دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تکلیفوں کو دور کرے گا۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ آخرت کی تکلیف کا دنیا کے مقابلے میں کوئی موازنہ نہیں ہے۔ یہاں ایک دن 24 گھنٹے کا ہے، وہاں ایک دن 50,000 سال کا ہے، اور وہ کتنے ہیں 50,000 سال، اس کی ہمیں کوئی مدت نہیں پتہ۔ اس کے بعد فرمایا جو شخص کسی تنگ دست کو، یعنی جس کو ہم عام زبان میں مسکین کہتے ہیں، یعنی جو محنت کر رہا ہے، کاروبار کرتا ہے، دکانداری ہے یا ملازمت ہے، کوشش کرتا ہے رزق کمانے کی، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، لیکن اس کی تنگ دستی، اس کی جائز ضروریات بہت ہے، اس کی کمائی سے زیادہ ہے۔ جیسے آج کل کے حالات ہیں، پٹرول مہنگا ہوا، ملکوں کے معاملات ہیں، لوگوں نے اپنے پاس سے چیزیں بڑھانی شروع کر دی۔ جہاں پر کرایہ تھا 300، وہاں پر ٹرانسپورٹ والوں نے 500-600 کر دیا۔ دکانداروں کو مال جو ان کے پاس موجود تھا، سستا خریدا ہوا تھا، انہوں نے اس کو اپنے پاس سٹاک کیے ہوئے مال کو مہنگا کر دیا۔ اب ایک چیز نہیں خریدی ہے، وہ تو سمجھ آتی ہے کہ مہنگی ہے، جو پڑی ہے گودام میں وہ کیسے مہنگی ہوگی۔ تو یہ جو لوگ تنگ دستی میں آ جاتے ہیں کسی مرتبہ حالات کی وجہ سے، ملکی معاملات کی وجہ سے، یا اپنی کوئی ذاتی مجبوری کی وجہ سے، ایک شخص اچھی زندگی گزار رہا ہے، کاروبار بھی ٹھیک ہے، ملازمت بھی اچھی ہے، لیکن بیچارے کو کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری ایسی آ گئی، ایسی بیماری جو اس کی پورے مہینے کی کمائی کو لے گئی، تو اللہ کے رسول نے نشاندہی کی جو کسی تنگ دست کی تنگ دستی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ اب یہ آخرت میں آسانیوں کو میں آپ کو ایک مختصر بات سے سمجھاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آخرت کی بڑی تنگ دستیوں میں سے ایک تنگ دستی یہ بھی ہے کہ انسان اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے شرمندگی میں اپنے ہی پسینے میں شرابور ہو گیا۔ ایک انسان کو کھڑے کر دینا کسی ٹب کے اندر اور اس کو اتنا پانی کر دے جس طرح اس کا ہائٹ لیول ہے، جتنی اس کی ہائٹ لیول ہے اس کے مطابق
اگر آپ اس کو کھڑا کر دیتے ہیں تو اس کے لیے 2 گھنٹے سے زیادہ اس پانی میں سروائیو کرنا مشکل ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ مثال دے کے سمجھایا کہ کوئی شخص اپنے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کے اس حالت میں اس کے گناہ کی شرمندگی ہوگی، پریشانی ہوگی، وہ پورے کا پورا ڈبکیاں لگاتا ہوگا۔ اور اگر اس وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ نیکی ہمارے سامنے آ جائے کہ ہم نے کسی تنگ دست کو، کسی کے گھر کے بجلی کا بل دینا مشکل تھا، کسی کے گھر کے راشن کا مسئلہ تھا، کسی کے ماں باپ کی بچوں کی دوائی کا مسئلہ تھا، میرے پاس اضافی پیسے تھے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کی تنگ دستی کو دور کیا، وہ ایک نیکی میری قیامت کی سختی کو دور کر دے، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ وہ ایک عورت تھی نا بنی اسرائیل کی، اس نے ایک کتے کے بچے کو جوتے میں پانی پلا دیا تھا، کس لیے؟ اللہ کی مخلوق بھوکی ہے، اس کو ترس آ گیا، حالانکہ وہ خود اللہ کی نافرمانی کرتی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اس ترس کی وجہ سے، اس رحم کی وجہ سے اللہ کی شان کریمی اتنی اس پر برس گئی، اللہ نے اس کو جنتی کر دی۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ مدان معاشر میں اس کے پردہ پوشی کرے گا۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے آج کے دور کے مسلمانوں کا۔ کسی کا عیب پتہ چل جائے، اپنی زبان کو، منہ کو نیوز چینل بنا لیتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں لوگوں کی بدخوئیاں اور خامیاں بیان کرتے ہیں۔ اور جو بندہ اپنے اس منہ کو بند کر لیتا ہے، کسی کے راز کو راز رکھتا ہے، کسی کی خامی کو خامی رکھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ کتنی جلالت والی بات ہوگی، میں اور آپ نمازیں پڑھیں، داڑیاں رکھی ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اگر میدان محشر میں پتہ چلے یہ بندہ فلاں گناہ کرتا تھا جی چھپ کے، کتنی شرمندگی ہوگی جن لوگوں کے سامنے عزتیں بنی ہیں۔ اور اگر آج کسی کی پردہ پوشی کریں گے، وہاں ہمارا رب ہماری پردہ پوشی کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، یعنی یہ کلیہ ہے اللہ کی مدد حاصل کرنے کا۔ ہم کہتے ہیں نا جی اللہ کی مدد مل جائے، اللہ کی معاونت مل جائے، اللہ کی طرف سے کرم ہو ہر وقت، اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہر وقت کوشش کریں کسی نہ کسی بندے کے ساتھ معاونت میں لگے رہیں۔ اگر پیسے نہیں دے سکتے، کوئی ہنر نہیں سکھا سکتے، فائدہ نہیں دے سکتے، کم از کم اس کی رہنمائی کریں، اچھا مشورہ دے دیں، دعا دے دیں۔ کسی ایسے بندے کا آپ کو پتہ ہے جو اس کی مصیبت کو ٹال سکتا ہے وقتی طور پر، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے، اس کی رہنمائی کر دیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ ہوتی ہے، جیسے ہم یہ اکٹھے ہیں۔ اللہ کے گھر کون سے ہیں؟ مسجدیں۔ بہترین مساجد وہ ہیں جہاں پر قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں پر اللہ کے دین کی بات سنائی جاتی ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ جب یہ بندے کام کرتے ہیں اللہ کے گھروں میں بیٹھ کے، اللہ کی رحمت کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ سکونت طاری کر دیتے ہیں۔ آپ دنیا کی جتنی مرضی محفلوں میں چلے جائیں، آپ کو جتنی مرضی عزت مل جائے، اللہ کی قسم میرا یہ تجربہ ہے، میں نے دیکھا ہے جب ہم قرآن کی محفل میں بیٹھتے ہیں، دین پڑھنے پڑھانے بیٹھتے ہیں، وہ سکون اور اطمینان اور بے چینی کا خاتمہ جو ہوتا ہے نا وہ کہیں نہیں ہوتا۔ آپ سائیکیٹرسٹ کے سیشن اٹینڈ کر کے دیکھ لیں، جو نفسیات کے ڈاکٹر ہیں، جو ذہنی مریضوں کو، نفسیاتی مریضوں کا علاج کرتے ہیں، ان کے سیشن میں اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا قرآن اور سنت کے علم کو سننے اور سیکھنے سکھانے میں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس کا عمل پیچھے کر گے گا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ مجھے اور آپ کو آخر میں یہ تنبیہ کی اللہ کے نبی نے، تم بے شک جتنے مرضی اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، اگر تمہارے اعمال برے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں تمہیں کوئی چیز بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں اللہ بیان کرنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا